بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کلو کھاؤ اس سے کہ رزق دیا تم کو اللہ نے، حلال طیبہ، حلال پاکیزہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، نسخہ عمل، اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی انتم بہ مؤمنون، وہ اللہ جس کے ساتھ تم ایمان رکھتے ہو۔ کلوا مما رزقکم اللہ، تحریمات کی نفی، تحریمات عباد اس کو اٹھاؤ، اور یہ ہے سیاق کے مطابق۔ ویسے کلوا مما رزقکم اللہ یہ پہلے کا تاکید ہے، اور بعنوان دیگر تعبیر ہے لا تحرموا طیبات کی، اسی کا کلوا مما رزقکم اللہ تعبیر بدل کر مضمون کو مؤکد کیا گیا۔ الاکل فی هذه الآیہ عبارۃ عن التمتع، اس آیت میں کھانے سے مراد تمتع اور نفع اٹھانا، بالاکل والشرب واللباس والرکوب ونحو ذالک، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، مسئلہ قسم کا بیان۔ یہاں پر اشکال ہوگا کہ مسئلہ تو چل رہا ہے نفی شرک فعلی کا، درمیان میں ایمان اور قسم کا مسئلہ آ گیا، تو اس کا ربط کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو قسم ہے اس میں دو چیزیں ہیں، نفی شرک فعلی اور اعتقادی، دونوں مضمون ہے قسم میں، کیونکہ قسم کیا چیز ہے؟ مقسم بہی، مقسم بہی کے تصرف اور علم ما فوق الاسباب، اس کے عقیدے کے ساتھ قسم اٹھانا کہ اگر میں نے اس قسم کے خلاف کیا تو مجھے نقصان ہوگا، اس کی وفا کرنا ضروری ہے۔ تو مقسم بہی کے متعلق غیب دانی، تصرف، ما فوق الاسباب کا نظریہ، تو اس طرح اگر غیر اللہ کی قسم اٹھائے گا مشرک ہوگا۔ جیسے حدیث میں ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اس میں بھی راز یہی ہے کہ مقسم بہی میں صفات الوہیت مانی جاتی ہے، اور نفی شرک فعلی کے ساتھ اس لحاظ سے کہ قسم اٹھا کر بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا جاتا ہے، اور شرک فعلی میں بھی تحریم ہے، اور یہاں پر بھی تحریم ہوتی ہے قسم میں کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، فلاں چیز استعمال نہیں کروں گا، فلاں فلاں، تو یہ بھی ایک قسم کی تحریم ہے۔ اس مناسبت سے یہاں پر قسموں کا ذکر کیا۔ نیچے لکھا ہے کیونکہ زمین میں تحریم حلال ہوتی ہے، اس لیے یہاں سے مسئلہ قسم شروع کیا گیا۔ لا یؤاخذکم، نہیں بعد پرس کرے گا تم سے اللہ، باللغو فی ایمانکم، بیچ لغو کے تمہاری قسموں میں، بلکہ یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ مؤاخذہ کرے گا بما، جن کو پختہ کرتی ہو تم قسموں کو، فکفارتہ، بس کفارہ اس قسم کا اطعام، کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، درمیانہ وہ کھانا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، اور کسوت ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، اور تحریر رقبہ، یا گردن
آزاد کرنا ہے، پس جو شخص نہ پائے فصیام ہو تو روزے رکھنا ہے 3 دن کے، ذالکا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا جب تم قسم اٹھاؤ اور توڑ دو، واپذو حفاظت کرو اپنی قسموں کی، کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ پاک واسطے تمہارے آیات ہی اپنے احکام کو، تاکہ حکمت تبیین یبینو کہ جو تبیین سمجھ آئی اس کی حکمت، تاکہ تم تشکرون شکر گزار بنو، یا ایھا الذین آمنو۔ تو یہاں تک قسم کا مسئلہ ذکر کیا، مناسبت میں نے ذکر کر دی۔ قسمیں 3 ہیں، 3 قسم پر ہیں۔ ایک ہے قسم لغو، یمین لغو۔ یمین لغو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عادتاً جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، لا واللہ، بلا واللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اس کو یمین لغو کہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتی ہیں یمین لغو کا معنی ہے ماضی کے کسی کام پر قسم اٹھانا کہ یہ کام ہوا یا نہ ہوا، اور عدم علم کی بنیاد پر اس نے سمجھا کہ یہ کام ہوا اور قسم اٹھاتا ہے کہ ہوا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں ہوا تھا، یا اس نے سمجھا کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ قسم اٹھاتا ہے یہ کام نہیں ہوا حالانکہ وہ کام ہوا تھا، تو اس میں عمد کذب کا نہیں ہوتا، یہ یمین لغو ہے۔ اس یمین کا کفارہ بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں۔ نمبر 2 یمین غموس، غمس کہتے ہیں غوطہ لگانے کو۔ یمین غموس وہ قسم ہے کہ ماضی کے کسی کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانا، عمدن قصدن جھوٹی قسم اٹھانا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس پر کفارہ نہیں، گناہ ہے، اور وہ اس لیے کہ جان بوجھ کر اللہ کے نام کی قسم جھوٹی قصدن اٹھانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی جہنم کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں رکھی گئی۔ غموس کہتے اس لیے ہے، غمس کا معنی غوطہ لگانا پانی وغیرہ میں، تو اس کے کرنے والے فاعل کو جہنم کا غوطہ ملے گا، تو جب اس کی سزا جہنم ہے، کبائر میں سے ہے، تو دنیا میں اس کا کفارہ نہیں رکھا گیا۔ یہ امام صاحب کا مسلک ہے۔ اس پر غیر مقلدین انہوں نے شور کیا کہ امام صاحب یمین غموس پر کفارہ کے قائل نہیں۔ ہم کہتے ہیں شور کرنے کی ضرورت نہیں، نص لاؤ، تذکرہ ہو یمین غموس کا اور کفارہ کا بیان ہو، ہم امام کا قول چھوڑ دیں گے۔ کسی آیت یا کسی حدیث میں بھی یمین غموس کے کفارہ کا ذکر نہیں، یہ بات سمجھو، کسی نص میں کفارہ کا ذکر یمین غموس میں نہیں۔ من ادعا فعلیہ البیان مع البرہان، لاؤ نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ ہے استنباطی اجتہادی، استنباط من النصوص یہ اور چیز ہے، اور نص کا پایا جانا اور چیز ہے۔ جہاں استنباطی مسائل ہیں، مجتہد پر وہاں ملامت کرنا یہ بے حیائی ہے۔ کیوں کہ مجتہد یصیب و یخطی، اصابت کی صورت میں ڈبل اجر اور
میں اکیلا اجر واحد ایک اجر، تو اس پر ملامت کرنا یہ واضح حماقت ہے۔ ہاں جہاں نص آ جائے، یہ بات کان کھول کے سن لو، جہاں نص آ جائے وہاں پر کسی امام کی تقلید جائز نہیں۔ یہ سن رہے ہو میری بات؟ اور ذرا اونچے بولو۔ جہاں نص آ جائے کسی امام کی تقلید، اونچے بولو اور اونچے بولو، نص کے مقابلے میں کسی امام کی تقلید قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بھی غیر مقلد جھوٹ بولتا ہے کہ یہ نص کے مقابل امام کی مانتی ہے۔ کسی غیر مقلد میں جرت نہیں کہ ایک نص لائے اور اس کے مد مقابل امام کا قول ہو، ہم امام کو مان لیں، نص کو چھوڑ دیں۔ ایک مثال پیش کر، لیکن ہو وہ ہمارا معمول بہا عمل۔ کون سا؟ معمول بہا، شاذ اقوال نہیں، معمول بہا جس پہ ہمارا عمل ہے۔ اعتراض تو تب ہے نا، وہ فقہ کے اقوال پیش کریں گے، فلانی کتاب میں یوں لکھا ہے، فلانی یوں کہ ہم نہیں ذمہ دار، ہم ذمہ دار ہیں اپنے عمل کی جس پہ ہمارا عمل ہے، ورنہ حدیث کی کتابوں میں ضعیف روایتیں نہیں، موضوع روایات نہیں، تو پھر اپنے آپ کو موضوع والے حدیث کیوں نہیں کہتے، ضعیف والے حدیث کیوں نہیں کہتے، ضعاف اور موضوعات سے استدلال کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کو یہ حق ہے تو فقہ والوں کو بھی یہ حق ہے کہ شاذ اقوال، غیر مقتضی اقوال جو غیر معمول بیاہ ہے، ان کو فقہ سمجھنے کی حالت ہے۔ دیکھو بھی ایک مسئلہ کہ غموس کی قسم پر کفارہ کہیں منصوص نہیں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ استنباطی اور اجتہادی، اور استنباط و اجتہاد میں مجتہد کو یہ اختیار ہے۔ اس کے بعد زمین لغو آ گئی، زمین منعقدہ۔ زمین منعقدہ وہ ہے کہ مستقبل کے کسی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھانا، یہ زمین منعقدہ ہے، اور اس کو اگر توڑا تو دو چیزیں ہیں، کفارہ بھی ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، دونوں چیزیں ہیں، کفارہ بھی گناہ بھی۔ تو یہ زمین منعقدہ جہاں دو قسموں کی بات ہے، ایک بات ہے زمین لغو کی اور ایک بات ہے زمین منعقدہ۔ زمین لغو کا حکم بیان کیا، لا یؤاخذکم، مؤاخذہ دنیاوی، بات پرس دنیاوی، اس پر کفارہ نہیں، ہاں البتہ فلاکن یؤاخذکم، لیکن مؤاخذہ ہوگا تمہارا دنیاوی، یعنی کفارہ بما، جن کو تم عقدتم، پکا کر لو، یعنی نیچے کیا لکھا ہے اوپر، وثقتم بالقصد والنیت، عقدتم وثقتم بالقصد والنیہ، قصد و نیت سے جس کو تم نے پکا کر دیا۔ نیچے لکھا ہے بے معنی علا، با بے معنی علا، بے ما علامہ، بے ما علامہ، اوپر اس کے، اور آئندہ واقعات پر الایمانہ، فکفارتہ اطعام، اس کا کفارہ، اس کفارے کی تفصیل ذکر کی، کفارہ اس کا اطعام، کھانا کھلانا ہے
10 مسکینوں کو، اور کھانا کیسا ہوگا؟ نوابوں والا نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ دال ساگ دے کے آ جاؤ، من اوسط درمیانہ ہوگا، ماں اس کھانے سے کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، ما تطعمون اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، اور کسوتہم، کھانا نہیں دے سکتے تو کپڑے پہنا لو۔ بھائی میری طرف دیکھو، ادھر نہ دیکھو لاؤڈ اسپیکر کی طرف۔ کسوتہم، کپڑے پہناؤ ان کو، اور تحریر رقبۃ، یا گردن آزاد کرنا ہے۔ کتنی صورتیں آ گئی؟ 3۔ پہلی صورت اطعام، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 1 مسکین کو 10 دن کھلا دو، 2 مسکینوں کو کھلا دو، لیکن 10 دفعہ پورا بن جائے 5 دن کھلا دو، ایک ہی دن 10 طالب علموں کو بلا لو، مساکین، من اوسط ما تطعمون اہلیکم۔ اور دوسرا، اگر نہیں کپڑے پہنا دو، کسوتہم، کپڑے پہناؤ ان کو، دوسری صورت، اور تحریر رقبۃ، تیسرا کام، گردن آزاد کرو۔ گردنیں اب نہیں ہیں، ابھی جہاد ہوگا تو انشاءاللہ گردنیں بھی ہوگی۔ تحریر رقبۃ، فمن لم یجد، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ پائے، معنی اس طرح کرنا ہے، فمن لم یجد، پس نہ پائے کس چیز کو؟ نیچے لکھا ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ پائے، فصیام ثلاثت ایام، یہ چوتھا آپشن، پس روزہ رکھنا ہے 3 دن کا، لیکن لگاتار۔ مظہری نے یہاں پر بات کی کہ متتابعین ہونا ہے، متتابعات، 3 دن لگاتار مسلسل، درمیان میں چھٹی نہ ہو، اور ثابت کیا ہے قرات مشہور سے، قرات مشہورہ سے، ایام ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ، اور توڑنا اقتضاء سے ثابت ہے، اقتضاء النفس سے قسم اٹھانے کا کفارہ ہے یا توڑنے کا؟ وہ خود تم سمجھ جاؤ گے، اس لیے قرآن نے اس کو چھوڑ دیا، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ، اور کفارہ توڑنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ آگے واپذو کے 2 معنی ہیں، ایک معنی حفاظت کرو اپنی قسموں کی، یعنی قسمیں اٹھاؤ ہی نہیں، واحفظو ایمانکم، حفاظت کرو اپنی قسموں کی، یعنی اول تو قسمیں اٹھانے میں احتیاط کرو، ہر بات پہ قسم نہ اٹھاؤ۔ آج یہ بات معمولی ہے، آج تو لوگ جھوٹی قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ جھوٹی قسم ہے کبائر میں سے، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ، معمولی گناہ نہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں انگریزی تہذیب کی ایسی نحوست چھائی ہے کہ دینداری ختم ہو گئی ہے، اور اچھے اچھے دیندار لوگوں میں دینداری نہیں، یہ سب یورپ کے اثرات ہیں اور یہود و نصارہ کے اثرات ہیں۔ ورنہ تم سوچو، ایک آدمی جب اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پر قسم اٹھا کر، پھر ہے بھی مباح اور جھوٹ بھی بول رہا ہو، اور اس کے دل میں کپ کپی بھی نہ ہو، اللہ کا ڈر بھی نہ ہو، تو معلوم ہوتا ہے یہ رسمی مباحثے۔ ورنہ تو جب قسم کا معاملہ آ جاتا، عیسائی بھی اللہ سے ڈر جاتے۔ آگے معاملہ آ رہا ہے، غیر مسلم بھی خدا سے ڈرتا ہے، اور آج مسلمان
بے درے قسمیں اٹھاتا ہے اور بالکل قسم میں جھوٹی قسمیں. اچھا جو بوڑھے بوڑھے ہیں وہ اب بھی ڈرتے ہیں قسم اٹھانے سے. ہماری نوجوان فارمی نسل یہ تو بالکل پتہ نہیں ان کا مذہب کیا ہے. قسمیں اٹھانا تو کسی نے کہا قرآن اٹھا لے گا, اس نے کہا دکھاؤ. اس نے جب دیکھا اس نے ہاں ایسا تو 100 قرآن اٹھا لوں گا. اس نے سمجھے وزن ہوتا ہے قرآن کا. یہ نہیں پتا کہ حرمت ہوتی ہے قرآن کی. اللہ کے نام کی حرمت ہے بزرگوں. کس کے نام کی قسم اٹھا رہے ہو کبھی سوچا کرو. اور یہ جو مشرک ہیں اللہ کے نام کی قسم توڑ دیں گے, لیکن بابے کے نام کی توبہ توبہ تو قسم نہیں. بابے کے نام کا تالا شیعوں کا ہمارے بکر میں قصر زینب ہے, ہم اس میں گئے قصر زینب میں, تو وہاں پر ایک جگہ ہے او تالے لگے ہوئے تھے. ہم نے وہاں پوچھا, جو ان کا محقق کھڑا تھا, ہم نے کہا یہ تالے کیا ہیں؟ اس نے کہا جس نے قسم اٹھانی ہو یہاں پر آ کے تالا لگاتا ہے, یہ اس کی قسم ہوتی ہے. میں نے کہا اگر خلاف کرے, کہتا ہے اگر خلاف کیا تو امام زمانہ اس کی گردن توڑ دے گا, امام زمانہ گردن توڑ دے گا. تو یہ مشرکوں کی قسمیں ہوتی ہیں. وہ اپنے معبودوں سے ڈرتی ہیں, لیکن آج موبائل اپنے معبود سے نہیں ڈرتا. جھوٹی قسم اٹھانی ہو یہ معمولی مسئلہ نہیں. اس مسئلہ کو بھی عام کرو, لوگوں کو بتاؤ اللہ کے نام کی عظمت, کہ اللہ کے نام کی عظمت کتنی ہے, اور پھر اللہ کے نام پر جھوٹی قسم. اور آج تو حیرانگی کی بات ہے, میں نے دیکھا بڑے بڑے مولویوں کو بالکل بے ایمان جھوٹی قسم اٹھا کے, حیران پریشان. اور اتنا بڑا مولوی اور بغیر ضرورت کے بالکل جھوٹی قسم, لا حول ولا قوت ہے. مولوی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ہے کوئی ضرورت؟ جھوٹ بولنے سے عزت بڑھ جاتی ہے. جھوٹ بولے گا تو جھوٹ تو ذلت ہے. جھوٹ تو ایسی ذلت ہے کہ مکہ کا مشرک بھی اس کو ذلت سمجھتا تھا. وہ بخاری کی حدیث نہیں پڑھی, جب ہراقل کے سامنے ابو سفیان بیٹھا تو اس وقت تک ابو سفیان ابھی مشرک تھا. کہتا ہے میرے دل میں آیا کہ میں تھوڑا سا جھوٹ بولوں. آپ کے بارے میں جو انٹرویو ہوئے تھوڑا سا آیا کہ جھوٹ بولوں, لیکن مجھے اس بات نے روک دیا کہ تیری قوم کہے گی کہ سردار جھوٹ بول رہا ہے. حالانکہ وہ بھی اس کے مسلک کا مذہب تھے. اور آج وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک ہر جمہوری بچہ کذاب نہیں الکذاب ہے. اسمبلی سے لے کے عدالت تک کذب اور جھوٹ کا کاروبار, مولوی سے لے کے طالب علم تک کذب اور جھوٹ کا کاروبار. اور جو دوسرے انگریزی بچے ہیں, انگریزی انڈوں سے نکلے ہوئے پینٹ پتلون والی قوم, وہ اس کی تو بات ہی کوئی نہیں. ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہمارا باپ کون ہے, ہماری ماں کیا ہے, اور ہم ہیں کون. انہوں نے تو پینٹ پہنی, پتلون پہنی, اور نئے جدید کارٹون. یہ ساری یہ نسل بگڑی ہوئی, مسخ شدہ. لیکن ہم اپنے حلقوں کو دیکھیں کہ جھوٹ سٹیج پہ مولوی بولتے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ, قرآن پہ لکھائی کرتے ہوئے جھوٹ, قرآن پڑھاتے ہوئے جھوٹ, لیکن شرم ذرا بھی نہیں آتی ہے. تو یہ تو آر کی چیز ہے. جھوٹی قسموں سے بچو. قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ قرآن کا رنگ بھی چڑھنا چاہیے. قرآن کو فنی کتاب نہ سمجھو کہ ہم فن پڑھ رہے ہیں. قرآن عمل والی کتاب ہے اور قرآن کا ایک رنگ ہے. یہ اصل قرآنی نصاب انسانیت پیدا کرنے والا نصاب ہے.
اس لیے اس کو واضح کی کتاب سمجھ، اور جو مسئلہ قرآن کا آئے دل میں آج کر لے کہ یا اللہ میں اس پہ عمل کروں گا۔ جب آج کرے گا اللہ توفیق دے گا، آج نہیں تو کل توفیق مل جائے گی، لیکن کم از کم قرآن پہ عامل بننے کی نیت سے قرآن پڑھو۔ عشرت مساکین ہو گیا بھائی، کفارہ بھی ہو گیا۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی خامخواہ قسمیں نہ اٹھاؤ، اور دوسرا معنی واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، بلا وجہ قسمیں توڑو نہیں، قسم اٹھاتے ہو تو توڑو نہیں بلا وجہ۔ ہاں اگر قسم معصیت کے کام پہ اٹھائی ہے پھر توڑنا واجب ہے۔ مثلا قسم اٹھائی کہ میں اپنے باپ سے نہیں بولوں گا، ماں کی خدمت نہیں کروں گا، بیوی کے ساتھ نہیں سوؤں گا۔ دیکھو اللہ نے کتنی سہولتیں رکھی ہیں، بیوی کے ساتھ سونا نفلوں سے بھی بڑا ثواب ہے۔ یہ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ سبحان اللہ، ایسا کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ ہاں، نفلوں کا اتنا ثواب نہیں جتنا اپنی بیوی کے ساتھ ہونے کا ثواب ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سونا تو بڑی بات ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، روٹی کا ٹکڑا، ٹافی دینا صدقہ ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری عصمت کا انتظام ہے، تحسن کا انتظام ہے۔ ہر حرام کے مقابلے حلال پیش کیا، لیکن شیطان ادھر سے ادھر تجاوز کراتا ہے۔ اللہ نے بیوی کی نعمت دی تاکہ شہوت کے راستے سے گمراہ نہ ہو، حلال کھانا دیا، حرام کی طرف متجاوز نہ ہو، لیکن پھر بھی وہی بات ہے۔ تو واحفظوا، توڑو نہیں، ایمانکم، کذالک، واہ کذالک یبین اللہ، اسی طرح جو عبد الشکور ترمذی صاحب گزرے ہیں، پنجاب کے ایک بزرگ ہیں، اکثر فتنے خیبر پختونخوا سے آئے، اکثر فتنوں کی آماج گاہ خیبر پختونخوا نے، بدنام کرتے ہیں پنجاب کو۔ میں دلیل سے بات کرنے کا قائل ہوں، احمد رضا خان ادھر کا تھا، مفتی احمد یار خان ادھر کا تھا، مولانا سرفراز خان ادھر کا تھا۔ اب بولو، ہاں؟ فضل الرحمان ادھر گئے، پیر سیف الرحمان ادھر گئے، پیر بجو صاحب ادھر گئے، پیر کربوگے والا ادھر گئے۔ اب بولو، اب بولو، ہمیں بدنام کے سارے فتنے پنجاب سے ہیں۔ واہ، وہ جو نیا دجال ہے، وہ لمبی داڑھی والا شیطان، جس کو عالم بیداری میں کبھی امام ابو حنیفہ ملتے ہیں، کبھی اپنا باپ اس کو نہیں ملا، تو وہ کس کا ہے؟ وہ ہماری مصیبت ہے یا آپ کی ہے؟ ایسے ہمیں بدنام کرتے ہو، فتنوں کی آماجگاہ تم ہو۔ ہاں، مولوی ڈاک کون تھا؟ ہاں بھائی، چلو 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 چلو، خیبر پختونخوا بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے۔ دیکھو بھائی، واحفظوا، واحفظوا، لسانیت کے بت توڑ دو۔
آئے گا مسئلہ انشاءاللہ، یہ بھی ایک شیطانی حرب ہے۔ دیکھو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ، تو عبدالشکور ترمذی نے حضرت مولانا پہ اعتراض کیا، اس کی کتاب ہے ہدایت الحیران، جس میں انہوں نے جواہر القرآن پہ اعتراض کیے۔ ایک اعتراض یہ کیا کہ مولوی حسین علی کہتا ہے کہ قرآن کا اعجاز وہ فصاحت بلاغت میں بند نہیں، اس کی اور وجوہات بھی ہے۔ یہ اس نے بنایا اعتراض کہ یہ جو ہے یہ بھی بات معتزلہ والی ہے۔ معتزلہ، حالانکہ یہ مفتی صاحب نے خود ڈنگروں والی بات کی ہے۔ جو آدمی قرآن کو سمجھتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ ضرور پہنچتا ہے کہ قرآن کے وجوہ اعجاز متعدد ہے، ایک نہیں، متعدد وجوہ اعجاز ہے، کئی ہے۔ اب یہ کون سے عیب کی بات ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ بند نہیں فصاحت بلاغت میں، ایک وجہ نہیں اعجاز کی، اس کو مفتی صاحب کہتا ہے کہ انہوں نے فصاحت بلاغت، اس سے فصاحت بلاغت کے انکار کی بو آتی ہے، تو اس کی اپنا ہاتھ خراب ہے۔ قرآن کے کئی وجوہات اعجاز ہے، ان میں ایک قرآن کا انداز بیان۔ اب دیکھو کذالک یبین اللہ، جہاں پر بھی آیا نا قرآن، اگر ایک جملے پہ آپ مراقبہ کر لیں، آپ سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن یہ ولی گر کتاب ہے۔ مثلا اوپر آیا احکام بیان کر کے، اب عمل کیسے ہوگا؟ واتقوا اللہ، یہ نسخہ ہے عمل کا۔ اچھا تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ الذی انتم بہ مؤمنون، عقیدے کا استعداد، وہی عقیدہ جو لوگوں کو بیان کرتے ہو، اللہ غیب دان، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اسی عقیدے کا استحضار کر لو تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا تو عمل آسان ہوگا۔ ہے غاروں میں جانے کی ضرورت؟ ایک ہی لفظ پہ جو آدمی بیٹھ گیا، اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے۔ کہ تقویٰ پیدا ہوگا کیسے؟ یوں نہیں ہوگا یوں ہاتھ لگایا تو یہ ہو گیا تھا، یوں کیا تھا وہ ہو گیا، یہ صرف گپی ہی، یہ ہے طریقہ۔ اب قسم کا مسئلہ بیان کیا، واپسو تھوڑی سی عبارت میں سارا مسئلہ بیان کیا۔ کتاب الایمان پڑھتے رہو ساری زندگی، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، قرآن نے بات ہی ختم کر دی۔ کذالک، یہ ہمارا کمال ہے، کذالک کاف کمالیہ، یہ ہمارا کمال ہے۔ یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے کس طرح سونا کر کے، یبین اللہ کس قدر صاف صاف اللہ بیان کرتا ہے، لکم واسطے تمہارے۔ کیا لکھا ہے نیچے؟ بولو شاباش بولو، جلدی آگے سبق چلے۔ آیات ہی، آیات ہی کے نیچے لکھا ہے احکاموں کا، یہ آیات کا معنی ہے احکاموں کا، لعلکم حکمت تبجیل، اللہ نے کیوں بیان کیا؟ تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔